آج رمضان المبارک کی 24 تاریخ ہے اور سورہ مومن کی آیت نمبر 28 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے افضل ترین جہاد۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کی قوم کا ایک آدمی جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اور فرعون کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، جب فرعون نے اپنے درباریوں کے سامنے اپنے رائے کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام قتل کر دوں تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے، تب اس کے ایمان نے اسے مجبور کیا اور اس نے برملا فرعون کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور اسے اس کام سے روکا، ڈرایا، اپنی قوم کی خیرخواہی کی اور اسے نصیحت کی۔ اسی بات کا اللہ نے یہاں تذکرہ کیا ہے، قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ فرعون کے آل میں سے ایک آدمی نے جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، اس نے کہا کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ اپنے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے وہ واضح نشانیاں بھی لے کر آ چکا ہے، واضح دلائل بھی لا چکا ہے، اس کے باوجود بھی تم قتل کرو گے۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اور اگر وہ جھوٹا ہے اپنے دعوے میں تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی کے اوپر ہوگا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہے، يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے وہ بعض عذاب تمہیں ضرور لاحق ہوگا، تمہیں ضرور پہنچے گا۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والے جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 28، یہ صرف اس اظہار کا یہاں آیت میں تذکرہ ہے، ورنہ یہ ایک لمبا مکالمہ ہے۔ آیت نمبر 43-44 تک آپ پڑھیں گے تو پوری اس کی تقریر ہے، جو اس نے گویا کہ فرعون کے ظالم و جابر کی جو نشانی ہے، یعنی دنیا کے اندر ظلم کی نشانی بن چکا ہے فرعون کا نام، یعنی کسی ظالم کی مثال دی جاتی ہے تو فرعون کی مثال دی جاتی ہے۔ ایسے اتنے ظالم اور جابر شخص کے دربار میں، اس کے پارلیمنٹ میں گویا کہ ایک آدمی ایمانی تقریر کر رہا ہے، واقعی پڑھنے کے لائق یہ آیتیں آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے، اور اس کے ایمان کے جرات کی، ایمانی جرات کی جھلکیاں آپ دیکھیں گے، اس کے اندر پڑھیں گے تو کہ کس طرح سے فرعون کے ارادے کو جاننے کے بعد اس نے اس سے روکتے ہوئے کہا کہ کیا تم ایک آدمی کو صرف اس بنا پر قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور پھر اس نے کہا کہ اس نے اپنے رب کے پاس سے دلیل بھی لایا تمہارے پاس، یعنی کھلی معجزات موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا تھا، کس طرح سے کیا عصا پھینکتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا، فرعون نے باقاعدہ مقابلہ بھی کروایا تھا اور کھلی شکست ملی تھی اسے، اس کے اندر ساری چیزیں مصر کے اندر لوگ جانتے تھے، بچے جانتے تھے، تو یہ سب دیکھنے کے باوجود بھی تم اسے قتل کرو گے۔ اور اس کے بعد پھر اس نے مزید نرمی اختیار کرتے ہوئے کہ کہیں اس کو بھرنگ نہ لگ جائے میں بھی مومن ہوں اور اس کے بعد میرے بارے میں کوئی فیصلہ سنائے، اس نے کہا دیکھو اگر وہ جھوٹا ہے اپنے دعوے میں تو جھوٹ کے کہاں پیر ہوتے ہیں، جھوٹ کہاں پھلتا پھولتا ہے، وہ ایک دن خود ہی ختم ہو جائیں گے، جھوٹ کا بال انہیں کے اوپر ہوگا۔ لیکن اگر وہ سچا ہے اپنے دعوے میں تو یاد رکھو جو تمہیں ڈراتا ہے اللہ کے عذاب سے، وہ عذاب تمہیں ضرور پہنچے گا۔ اور پھر اس نے کہا کہ دیکھو آج تم اس بنا پر اسے قتل کرنے کی جرات کر رہے ہو، تمہارے پاس حکومت ہے، تمہارے پاس فوج ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے تو کوئی حکومت، کوئی فوج کام نہیں آتی۔ اب فرعون نے پھر دیکھا کہ اس کی تقریر کا درباریوں پر اثر ہو رہا ہے، فرعون نے نرمی اختیار کی اور کہا کہ دیکھو میں تمہیں وہی بات بتاتا ہوں، وہی راستہ دکھاتا ہوں جو خود میں صحیح سمجھتا ہوں، یعنی اپنی قوم کو اس نے بیوقوف بنایا، وہ جانتا تھا وہ صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کو اپنا ہمنوا بنانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں تم کو وہی راستہ دکھاتا ہوں جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں۔ اس آدمی نے پھر جرات کے ساتھ اس کی تردید کی اور کہا کہ نہیں، صحیح وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، صحیح یہ ہے کہ
موسیٰ علیہ السلام جس بات کی دعوت دے رہے ہیں تم اس کو قبول کر لو. یہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے، یہ چند روزہ سامان ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اس کو برباد مت کرو. اور اے میرے قوم کے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ کی مغفرت کی طرف بلا رہا ہوں، تم مجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہو. اس طرح سے اس نے جرأت کے ساتھ دعوت دی اور کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم لوگ میری بات کو یاد کرو گے. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. اس نے کہا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. میں تو یعنی اس نے کھلم کھلا پھر اپنے ایمان کا اظہار کر دیا، لوگوں کو جنت کی دعوت دے دی، جنت کی طرف بلایا اور کہا کہ بھلے مجھے قتل کر دیا جائے گا، میرے ساتھ جو بھی معاملہ کیا جائے گا، لیکن تم لوگوں کو ایک دن میری بات یاد آئے گی جب اللہ کے عذاب سے تم شکار ہوں گے اور جب قیامت کے دن وہاں اللہ کا سامنا ہوگا تب تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی. اور پھر اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا. تو اللہ رب العالمین نے بھی اس کی حفاظت کی، اس کی قوم کے مکر سے اسے اللہ نے بچا لیا، نہیں قتل کر سکے. یعنی اس کے بعد ہی پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دے دیا اور وہ نکل پڑے. یہ بھی اس کے اندر نکل گیا. ایک لمبی تفصیل ہے اس کے اندر. یہ آدمی کون تھا؟ اس کے تعلق سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ فرعون کا، اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ من آل فرعون، فرعون کے آل میں سے تھا اور فرعون کے اہل و عیال میں سے، بنی اسرائیل کو چھوڑ کر فرعون کے خاندان میں سے یعنی قبطیوں میں سے، مصریوں میں سے بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ صرف فرعون کی بیوی اور یہ آدمی، یہی دونوں ایمان لائے تھے. اتنا اس کا دبدبا تھا، اتنا اس کا روب تھا، اس کے ڈر سے بہت کم لوگ ایمان لائے تھے. اور مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ فرعون کا چچازاد بھائی تھا، اس کے چچا کا بیٹا تھا. اور یہ بھی کہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو رسالت نہیں ملی تھی اور ان کے ہاتھ سے ایک آدمی کا خون ہو گیا تھا اور فرعون نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا، تو اس وقت اسی آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا تھا. یعنی اس کے اندر نیکی کا جذبہ پہلے سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کی نیکیوں سے متاثر تھا اور یہ پسند کرتا تھا. تو اسی آدمی نے آ کر خبر دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ، تمہارے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کر مدین چلے گئے تھے، پھر لوٹ کر کے آئے تھے جب اللہ نے انہیں نبی بنا دیا تھا. تو یہ آدمی وہی آدمی ہے، مفسرین کہتے ہیں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے دوبارہ پھر فرعون کے دربار میں اس طرح سے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور یہی بات کہی تھی. اور یہی بات ہو بہو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی جب مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کا ایک آدمی نے ارادہ کیا تھا. ایک بہت سرکش تھا مکہ کے اندر، عقبہ بن ابی معیط، جو اللہ کے وسلم کا بڑا سخت دشمن تھا، آپ کو بہت ستایا کرتا تھا. جب اللہ کے وسلم ایک بار خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو اس وقت عقبہ بن معیط آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے سے پیچھے سے پکڑ کر کے جب آپ سجدہ کر رہے تھے تو اس نے آپ کو وہاں سے دھکیل دیا، وہاں سے کھینچ لیا اور آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر کے زور سے گلا گھونٹنے لگا. یعنی اس کا ارادہ پورا قتل کرنے کا تھا. ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے رسول کو آج زندہ نہیں چھوڑے گا. اس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی، وہ آئے تو انہوں نے اس کا عقبہ بن معیط کندھا پکڑ کر کے زور سے دھکیلا اور یہی کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا کہ رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، حالانکہ اللہ کی طرف سے تمہارے رب کی طرف سے وہ کھلی نشانیاں بھی لے کر آیا ہے. یہی جملہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت کہا تھا اسے. اس صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر کے اندر یہ واقعہ موجود. اور یہ بہت بڑی جرأت کی بات کہ ایک جابر کے سامنے ایک ظالم کے دربار میں حق بات کہہ دینا، جیسا کہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل ترین جہاد کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کا کہہ دینا یہ سب سے افضل ترین جہاد. یہ بہت بڑی جرأت کی بات ہوتی ہے کہ ایک آدمی عام آدمی کے سامنے بھی، چھوٹی سی مجلس میں بھی، اپنے رشتہ داروں کے بیچ میں بھی کبھی کبھی حق بات نہیں کہہ پاتا ہے، زبان لڑکھڑاتی ہے، آدمی چپ بیٹھ جاتا ہے، خاموش سے نکل جاتا ہے. لیکن ظالم بادشاہ کے سامنے جو جس کے ایک اشارے پر آپ کی جان جا سکتی ہو، ایسے کے سامنے اگر حق بات کا آپ اظہار کر رہے ہیں، حالانکہ اسلام یہ بھی اجازت دیتا ہے کہ جان کے خوف سے اپنے ایمان کا تو چھپا بھی سکتے ہیں.
آپ गुनहगार नहीं होंगे उस वक्त। लेकिन जुरात की बात यह है, यानी जो इस्लाम की बुलंदी है, जिहाद को इस्लाम की बुलंदी कहा गया है। आदमी अगर इस्लाम की बुलंदी में पहुंचना चाहता है, कलमे हक को, इस्लाम के कलमे को बुलंद करने के लिए अपने अंदर जुरात पैदा करता है कि चाहे कितना बड़ा जालिम बादशाह उसके सामने हक बात का ऐलान कर सकता है, तो ऐसा आदमी सबसे अफजल तरीन मुजाहिद है, सबसे अफजल तरीन जिहाद कर रहा है। अल्लाह उनसे दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको हमेशा हक बात कहने की और हक पर कायम रहने की तौफीक फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको दुनिया से जब भी उठाए तो हालत ईमान पर उठाए, जल्द से जल्द हमारा ठिकाना बनाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बुल आलमीन।